السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے بیٹا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو آج انشاءاللہ ہم سورۃ العادیات کی تلاوت کریں گے۔ تو انشاءاللہ تمام بیٹوں نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، بیٹا میں ایک آیت پڑھوں گا اور میرے ایک آیت پڑھنے کے بعد میں تقریباً 1 سے 2 سیکنڈ خاموش ہو جاؤں گا۔ آپ نے اپنی ویڈیو کو روک لینا اور روکنے کے بعد آپ نے پھر اسی انداز کے ساتھ اس کی تلاوت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، تو آپ نے اسی انداز کے ساتھ اس کی قرأت کرنی ہے۔ تو یہ سورۃ العادیات ہے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعصر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ یہ بیٹا سورۃ العادیات کی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ غنہ ہوتا ہے، تو غنہ آپ نے کس طرح کرنا ہے وہ بھی ذرا آپ دیکھ لیں، اور کہاں پہ کرنا ہے وہاں پہ آپ نے اس طرح کرنا ہے بیٹا، چھوٹا سا ایک دائرہ لگا لینا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے جب بھی آپ تلاوت کریں تو اسی جگہ پہ آپ غنہ کریں۔ تو یہ جو پہلی آیت ہے والعادیات ضبحا، اس میں بھی نہیں، دوسری میں بھی نہیں۔ یہ آگے آتے ہیں ہم، ان الانسان لربہ لکنود۔ تو بیٹا غنہ کرنا کیسے ہے؟ آپ نے میری آواز کے اوپر غور کرنا ہے، میں غنہ کروں گا، آپ نے اسی انداز کے ساتھ غنہ کرنا ہے۔ تو ایک تو آپ نے اس کے اوپر چھوٹا سا دائرہ لگا لینا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے اس نون کے اوپر چھوٹا سا دائرہ لگا لینا ہے۔ میں پڑھوں گا تو آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے کہ کس انداز کے ساتھ غنہ کرنا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ یہ اگلی جو اس سے اگلی جو آیت ہے، یہ جو نون ہے اس کے اوپر بھی غنہ ہوتا ہے بیٹا، آپ چھوٹا سا دائرہ اس کے اوپر بھی لگا لیں، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ آگے یہ بھی انہو، یہاں انہ کے نون کے اوپر غنہ ہوگا۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْصِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ۔ آگے بیٹا اس آیت کے اوپر جو انہ ہے، اس انہ کے نون کے اوپر غنہ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر بھی آپ لگا لیں گول دائرہ سا، اور ربہم، ہم کی جو میم ہے، ہم کی میم کے اوپر آپ دائرہ لگا لیں کیونکہ اس کے اوپر بھی غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیسے کرنا ہے میں آیت پڑھتا ہوں ابھی، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، ٹھیک ہے؟ اب میں پوری سورت کو پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ سننا اور اسی انداز کے ساتھ آپ نے تلاوت کرنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا
فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعصر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ بیٹا قرآن کو درست انداز کے ساتھ ان کے مخارج یعنی جو حروف جس مخرج سے ادا ہوتا ہے اور خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ تجوید کی جو تعریف ہے بیٹا وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تجوید کا جو لغوی معنی ہے اچھا کرنا ہے، عمدہ کرنا ہے، یہ ایک لغوی اس کی تعریف ہے۔ اور اصطلاحی جو اس کی تعریف ہے قرآنی حروف کو ان کے مخارج، مخارج بیٹا یہ مخرج کی جمع ہے، اور مخرج کہتے ہیں کہ جس جگہ سے حروف کی ادائیگی ہوتی ہے یا جس حروف کو آپ ادا کریں تو ادائیگی کے وقت جس جگہ پہ آواز ٹھہر جائے اس کا مخرج ہوتا ہے۔ جیسا اس، از، اف، اف، ٹھیک ہے نا، زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کو لگ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اش، ٹھیک ہے، اوتو، اقو، ٹھیک ہے نا، اک، تو جہاں جس جگہ پہ آواز ٹھہر رہی ہوتی نا وہ اس کا مخرج ہوتا ہے۔ اور جمی صفات یعنی اس کے اندر جتنی بھی صفات پائی جاتی ہیں، سین، سیٹی، سیٹی ہے، نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، رال، فا، ٹھیک ہے نا، صاد موٹا کر کے پڑھنا ہے، تو اس کی جتنی وہ صفات ہیں ان کے مخارج اور اس کی صفات کے ساتھ اس کی ادائیگی کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ تو بیٹا اس لیے ہم نے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تجوید کی بہت زیادہ اہمیت، اگر ہم قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے تو ہم گناہ گار ہیں۔ تجوید کی اہمیت انشاءاللہ آپ کو میں وہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اور ایک بیٹا اور بات ہے، قرآن کے ساتھ محبت کریں۔ آپ قرآن کے ساتھ جتنی زیادہ محبت کریں گے، قرآن کی جتنی کثرت کے ساتھ آپ تلاوت کریں گے، تو یہی قرآن کل قیامت والے دن آپ کے لیے بیٹا سفارش بن کے کھڑا ہوگا۔ اس لیے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بیٹا، اقرأ القرآن، قرآن تلاوت کیا کرو، قرآن پڑھا کرو، فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابی، اس لیے کہ یہ قرآن کل قیامت والے دن سفارش کرے گا۔ بیٹا جہاں پہ کوئی سفارش نہیں کرے گا، ہمارا مال، ہمارا دولت، ہماری چودراہٹ، ہماری سرداری، ہماری بلڈنگیں، ہماری کوٹھیاں، ہماری ٹھاٹھ باٹھ، ہماری جاہ و جلالت، کوئی چیز بھی ہمارے کام نہیں آئے گی۔ ہماری اگر کوئی چیز کام آئے گی تو قرآن آئے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن کے احکامات کے اوپر عمل کرتا ہے، تو یہی قرآن کل قیامت والے دن اس بندے کی سفارش کرے گا۔ دوسری حدیث وہ بھی آپ کو بتاتا چلا جاؤں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت ہی قیمتی ہے بیٹا یہ، لا تجعلوا بیوتکم مقابرہ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ آج ہمارے گھروں کے اندر لڑائیاں ہیں، فساد ہے، جھگڑے ہیں، اس کا بہترین حل ایک ہے ہمارے پاس، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان سے کیا مراد؟ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، مطلب یہ ہوا کہ جس گھر کے اندر تلاوت نہیں کی جاتی، سورۃ البقرہ پڑھی نہیں جاتی، اس گھر کے اندر شیطان ہوتا ہے، اور جب سورۃ البقرہ پڑھ لی جائے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو بیٹا اس لیے ہم نے گھروں کو قبرستان نہیں بنانا، ویران نہیں بنانا، ہم نے گھروں میں رہتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اور انشاءاللہ آپ نے اس سورۃ العادیات کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ ویسے بھی آپ کو بتاتے رہتے بیٹا، جو صورتیں آپ کے سلیبس کا حصہ ہیں انہیں آپ کوشش کیا کریں کہ ہر نماز کے اندر پڑھا کریں، تاکہ وہ صورتیں کم از کم آپ کو اچھے انداز کے ساتھ زبانی یاد ہو جائیں۔ تو بیٹا اس کی آپ نے یہ جو چھوٹی چھوٹی آیات ہے، اتنی بڑی آیات نہیں، چلیں آپ 3 آیات، اس کی 3 آیات بیٹا آپ نے اچھے انداز کے ساتھ یاد کرنی ہے، اور کوشش کریں
کہ یہ 3 آیات جو آپ یاد کر لیں جب، تو اس کی ریکارڈنگ آپ بھیج دیں، سر عبداللہ صاحب کے ساتھ پہنچے گی اور ان تک ہم تک پہنچ جائے گی، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بیٹا آپ کو کس کس جگہ پہ اور اصلاح کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو انشاءاللہ آپ نے اچھے انداز کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔